کی بات کرنے والے ہیں جن کی زبان سے گندی گالیاں نکلی یار. یہ کون سے عالم دین ہیں جو ایک لمحے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے اور دوسرے گندی غلیظ ترین گالیاں اسی زبان سے نکالتے تھے؟ ایسے لوگوں کے یہ عالم دین نہیں ہو سکتے. یہ کون سے مذہب میں لکھا ہے کہ آپ ایک ریٹن معاہدہ کر کے آؤ کہ ہم اس کے بعد 5 بجے دعا کریں گے, 1:30 بجے آپ معصوم لوگوں کو لے کے آ جائیں, آ کے میٹرو بس چلا دیں. میٹرو بس کوئی میرا یا وزیر اعظم کا کی تو نہیں ہے, اس قوم کا پیسہ لگا ہے. اس کو توڑ پھوڑ کر دیں, فائر بریگیڈ جلا دیں. 40 سے زیادہ میرے ایف سی کے لوگ اور پولیس کے لوگ زخمی ہوئے. تو خدا کے لیے دیکھیں, فیصلہ کریں. اسلام آباد میں جب تک ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا, نہ ڈی چوک میں اور نہ I-9 پارک میں کسی قسم کے جلسے کی اجازت ہوگی. قریشی صاحب یہ آگے سے سوری ان کے بعد آپ جی آپ. عمران خان کہتے ہیں کہ اب میرا ٹارگٹ ڈی چوک نہیں بلکہ ہائی گیٹ ہوگا, اس کے بارے میں اس کے بارے میں وزیر پنجاب میاں شہباز شریف سے پوچھیں گے. ویلکم, آپ یہاں تشریف لائیں. آپ منہ کے نزدیک کر دیں. ان کے بھی نام آئے اور اس کے علاوہ جو پاکستانی تھے 250 کے قریب ان کے بھی نام آئے. سر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایف آئی اے کو یہ کیس پروو کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ بنا دیا گیا جوڈیشل. ٹھیک, بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. میں اس پہ بولنا چاہتا تھا, آپ نے موقع فراہم کر دیا. دیکھیں, عمران خان نے اگلے دن میرا نام لے کے یہ کہا کہ چودھری نثار تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. الحمدللہ میری ایک ایک سانس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میں نے نہ میاں نواز شریف کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, نہ صدر ممنون حسین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, نہ عمران خان میں نے تمہارے سامنے جواب دہ ہونا ہے, بلکہ ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کہاں ہے. میں آپ میری چھوٹی بہن کے سوال کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اگر آپ ایف آئی اے سے کرانا چاہتے ہیں تحقیقات, میں اس کے لیے تیار ہوں, مگر اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا. اگر آپ کو اپنے زبان کا پاس ہے, آپ پورے ایف آئی اے میں جو نام لیں گے, جس افسر کا آپ نام لیں گے, میں اسی کو انکوائری افسر مقرر کر دوں گا. جس سے آپ نام لیں گے, میں پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں. اب یہ صرف الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. ایک روایت سی بن گئی ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس قوم کے ذہن کو مفلوج کر دیا جاتا ہے, ایک دوسرے سے تانا زنی ضرور ہوتی ہے قوم. سو ایف آئی اے تیار ہے انکوائری کرنے کی. آپ پورے پاکستان کے افسر یا افسروں کی آپ ٹیم آپ وضع کریں گے, میں ان کے ہاتھ میں اختیار دے دوں گا کہ آپ اس پہ انکوائری کریں. میں نے از خود اس لیے انکوائری نہیں کرے کہ اگر میں کرتا تو آپ کہتے کہ یہ تو وزیر نے اپنی مرضی کا بندہ لگا دیا, یہ تو ایف آئی اے وزیر داخلہ کے ماتحت ہے. میں نے اس لیے نہیں کیا. اب آپ نے مطالبہ کیا ہے تو میں یہ آفر کرتا ہوں, یہ ایک پوری قوم سے کہتا ہوں اور اپنے سیاسی اکابرین کو کہتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ اب صاف ہونا چاہیے. کس نے کھایا, کس نے نہیں کھایا, یہ آف شور کمپنیز کیا بلائیں. مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آف شور کمپنیز کیا بلائیں ہیں. پچھلے 3-4 دنوں میں اس کی تحقیق, جب مجھے نہیں پتا تو قوم کو کیا پتا ہوگا.
اور قوم کو اور مفلوج کر دیا ہے اپوزیشن کے بیانات نے. ایک پارٹی تنقید کرتی ہے, ان کے لیڈر اپوزیشن بھی تنقید کرتے ہیں, ان کے جو دوسرے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں وہ بھی تنقید کرتے ہیں, مگر وہ قوم کو نہیں بتاتے کہ اسی پیناما لیکس میں ان کے لیڈر بھی, ان کے نام بھی ہیں, اس پہ وہ بات نہیں کرتے. ان کی لیڈر اور ان کے ایک موجودہ, وہ تو فوت ہو گئی, میں ان کی بات نہیں کرتا, مگر ایک اور جو میرے پیش رو تھے ان کا نام بھی ہے. تو میرے بھائیوں, میری جماعت کی ضرور تنقید کریں قوم کے سامنے, مگر شروع اپنی جماعت سے کریں, تب سچائی ہوگی. جو پی ٹی آئی ہے یا ان کے جو دوسری جماعتیں ہیں, میرا ان کے بارے میں یہ کہنا ہے, میں کچھ کہوں گا ایک دو دن کے بعد, میرا ارادہ ہے کچھ کہنے کے اس حوالے سے, کیونکہ میں ابھی چیک کر رہا تھا کہ یہ ہے کیا ساری بلا, آف شور کمپنیز کیا ہوتی ہیں. اس وقت آپ کے سوال کے جواب میں ایک تو میں عمران خان کے بات پہ میں نے کر دیا, مگر دوسرا اپوزیشن جماعتیں اور خاص طر پی ٹی آئی فیصلہ کرے کہ اس نے پیناما لیک اور آف شور کمپنیز کو صرف دنگے فساد کے, سیاسی دنگا اور فساد یا دھینگا مشتی کے طور پہ استعمال کرنا ہے, حکومت پہ الزام تراشی کے طور پہ استعمال کرنا ہے, میڈیا ٹرائل کے طور پہ استعمال کرنا ہے, یا حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ تیار ہوں. اگر صرف دھینگا مشتی, الزام تراشی اور حکومت کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو پھر تو قوم فیصلہ کرے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اور اگر حقیقت تک پہنچنے اور قوم کو آگاہی کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں, حکومت کے ساتھ بیٹھیں, اور اس فورم کو, الیکشن جوڈیشل کمیشن کو اتنا بااختیار بنائیں, حکومت اس کے لیے تیار ہے, تاکہ ان سارے مسائل کی حقیقت قوم کے سامنے آ سکے. اب میرے اس بیان کے بعد اگر وہ تیار ہیں تو پیش رفت ہوگی, ورنہ حکومت تو از خود جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان, اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں اور بہت سے سربراہان حکومت کے الزامات آئے, یہ الزام ہیں فی الحال, ان میں اکثریت نے تو اس کو نظر انداز کر دیا. روس, برطانیہ, ارجنٹینا, انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. صرف وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس لیا اور خود تقریر کی اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا. بھائی آپ کے پاس کوئی قوائف ہیں, اس جوڈیشل کمیشن کے پاس لے جائیں, قوم کے سامنے ہوگا سارا, کوئی چھپی چھپائی بات تو نہیں ہے. تو میری درخواست ہے کہ اس کو سیاست کی نظر نہ ہونے دیں, اس کو الزام تراشی کی نظر نہ ہونے دیں. میں عمران خان کے سے بالکل بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حقیقت عیاں نہیں چاہیے, اس کے لیے ہمیں تیار ہیں, مگر الزام تراشیوں کا سلسلہ, دھرنوں کا سلسلہ, غلط بیانیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور ہم اس سارے مسئلے کو منطقی انجام, میرا خیال ہے کہ حکومت کی خواہش کا اظہار تو ہو گیا جب پہلے دن ہی وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے. اور جوڈیشل کمیشن چھوٹا موٹا نہیں, سپریم کورٹ کا جج ریٹائرڈ ہو یا آخر ایک جج سپریم کورٹ کے لیول پہ پہنچتا ہے تو اپنا اس کا ایک معیار ہوتا ہے, تو وہ پہنچتا ہے. مگر میں ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ آپ تک بتاؤں یا نہ بتاؤں, بہرحال میں بتا دیتا ہوں. اس پہ تھوڑی دیری اس طرح ہوئی کہ پہلے دن سے ہم نے 2 سابقہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے, خاموشی میں نام نہیں دیتا, شاید کسی وقت وہ بھی نام آئے, ہم نے رابطہ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اس کو ہیڈ کریں. مگر جب یہ الزام تراشی اور شور شرابہ اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے ہوا تو وہاں سے تھوڑا سا اجتناب ہوا,
کیونکہ کوئی شریف آدمی اور خاص طور پہ سابقہ چیف جسٹس اپنے آپ کو اس سیاسی الزام تراشی کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے. ان کی سب کو عزت کا پاس ہے. تو جب انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی اور کہا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے, تو دیری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو اعلیٰ ترین ججز ہیں جن کا بڑا نام ہے انہوں نے اجتناب کیا. میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کس وجہ سے اجتناب کیا ہے, مگر ہم نے حکومت نے بلا کنڈیشن ان کو اس کی ہیڈ اس کا سربراہ بننے کی آفر خاموشی سے کی تھی. مگر ججز اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے. سو اس طوفان بدتمیزی کو کم کریں تاکہ کوئی شریف آدمی, کوئی اعلیٰ ترین جج آ کے اس حقیقت کو قوم پہ آشنا کرے اور دنیا پہ آشنا کرے کہ یہ پینما لیکس کیا بلا ہیں اور آف شور کمپنیز کیا بلا ہیں. ریاست کے دو بڑے ستون وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف پچھلے دنوں سعودی عربیہ گئے اور مسجد نبوی میں گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر بیٹھے اور ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ایک پیج پر آ گئے. لیکن پاکستان جب واپس آتے ہیں تو چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حکم پر بھارتی ایجنٹ را کا ایک سربراہ یہاں پر پکڑا جاتا ہے. اس سے اب تک حکومت پاکستان چپ کیوں ہے؟ جی اس پہ بہت اظہار خیال ہو چکا ہے. خاموش بالکل نہیں. ایک میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ دشمنوں کے آگے جو دیوار کھڑی ہے وہ کیا ہے؟ سول ملٹری اچھے طریقہ کار تعلقات کار. دوم ایک وسیع تر قومی اتحاد اور اتفاق. یہ سب سے بڑی, کیونکہ سارے اکٹھے ہیں. جو اس وقت مسائل ہیں, پہاڑ جتنے, ایوریسٹ جتنے مسائل ہیں, ہمارے دشمنوں کے عزائم ہیں. اس کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اچھے سول ملٹری تعلقات اور ایک وسیع تر قومی اتفاق رائے سیاسی طور پر. ہمارے دشمنوں کے لیے سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ سول ملٹری میں کوئی نفاق پڑے, خدا نخواستہ. تو میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور اپنے دشمنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ نفاق نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی سب محب وطن ہیں, یہ نفاق نہیں پڑے گا. میں ابھی 3 دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. وہاں ایک مشترکہ پیغام دنیا کو گیا اس جاسوس کے بارے میں, وزیر اعظم کی صدارت میں ہوئی. دوم ایران کے صدر آئے, وہاں بھی اٹھایا گیا. اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایک سرکاری ریفرنس, دیکھیں زبانی کلامی کہنے تو دور کی بات ہے, اس پہ باقاعدہ وزارت داخلہ نے ایک سرکاری ریفرنس دائر کیا ہے جو حکومت ایران کو بھیجا ہے. تیسرا, فورن آفس کے ذریعے ہندوستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا کے بھی مارچ دیا گیا ہے. یہ حکومت پاکستان نے کیا ہے. اس میں کوئی نفاق نہیں ہے. جو بھی اس ملک کی کو نقصان پہنچائے گا, جو بھی اس ملک کا دشمن ہوگا, ایک پاکستانی شہری, ایک حکومتی کارکن اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگا. خدا کے لیے اس میں نفاق تلاش نہ کریں. میں نے 4 چیزیں تو آپ کے سامنے ہی حکومت پاکستان نے کی ہیں, مگر اس میں کوئی کارکردگی کی بات نہیں ہے. اس میں پاکستان کے مفاد کی بات ہے. اس میں سول اور ملٹری اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے. اور پاکستان کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹیز اکٹھی ہیں, سول ملٹری کوارڈینیشن ہے. یہی وجہ ہے کہ عزائم بڑے منفی ہونے کے باوجود ہمارے دشمن ہمیں نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچا سکتے. راہن صاحب ویلکم. میں سوری, میں اس طرف دیکھا ہی نہیں, میں نے سمجھا سارے مقامی دوست بیٹھے ہیں. بہت مشکور ہوں. آپ نے کہا کہ
کہ اس وقت کوئی بھی ججز جن کو آپ نے وہاں پر ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پہ اس کمیشن کے سربراہ بنے، انہوں نے بھی انکار کیا ہے. کیا حکومت اس حوالے سے جو حاضر سروس جو چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت موجود ہیں، کیا ان کو بھی ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کمیشن تشکیل دیں؟ ساتھ ہی دوسری بات آپ نے کی کہ اسلام آباد میں کسی بھی جگہ پر ڈی چوک ہو یا اپنا پارک ہو کسی جگہ اجازت نہیں ہوگی. اس کے حوالے سے آپ کیا اسٹریٹجی بنائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اپنا پارک میں اپنا جلسہ کریں گے؟ ران صاحب ذرا ریکارڈ درست کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر جج نے، ہماری یہ پہلے خیال تھا کہ اس کمیشن کو ہیڈ کرے سابقہ سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس. تو میں نے 2 چیف جسٹس کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ انہوں نے اس پہ حامی نہیں بھری. ان کی کیا وجوہات ہیں میں اس کے بارے میں اظہار خیال نہیں کیا. میں نے ہر جج کے بارے نہیں کہا کہ ہر ایک نے انکار کر دیا ہے. یہ آئندہ انشاءاللہ 1-2 دنوں پہ اس پہ مشاورت ہو رہی ہے، رابطے بھی ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے سابقہ ججز کے خلاف کے بارے میں. تو آئندہ 1-2 دنوں میں ہم جلد فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ. جہاں تک میں نے کہا یہ ٹیمپرری ہے رانا صاحب، یہ جو میں نے کہا اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہوگا، ہم ایک جگہ مخصوص کریں گے، مگر اس کے لیے ہم طریقہ کار طے کر رہے ہیں. اور کوئی اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہے گا تو ہم اجازت دیں گے، مگر اس سے اسلام آباد کے شہریوں کی روزمرہ کی زندگی ایک اثر نہ پڑے. دوسرا، اس کو بھی کنڈیشن نہ بنائے کہ چند ہزار لوگ اکٹھے کر کے جلسہ وہ کر دیں اور پھر کہیں جی ہم نے ریڈ زون پہ مارچ کرنا ہے یا فلاں جگہ اس پہ بھی ہم نے ایک لگانی ہے. اور تیسرا، ہم ایک وسیع تر مشاورت کر کے تمام سیاسی پارٹی سے سب کو آن بورڈ لا سکیں. تو یہ بڑی ٹیمپرری ہے، بہت ٹیمپرری ہے. میں انشاءاللہ چند ہفتوں میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا، مگر جب تک یہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام آباد کے حوالے سے رکاوٹ ہوگی. اور کوئی کرنا چاہے گا تو پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ. میں ایک سوال کا دیتا ہوں، مگر آپ وہاں سے آئی ہیں تو آپ کو دیتا ہوں. میں بالکل آپ کو ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور بولیں. F9 میں اجازت نہیں جائے گا. آپ نے ٹھیک سنا جی. مگر ابھی ایک دوست نے کہا کہ وہ رائے وینٹ جان، تو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ادھر کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. جی جی تھینک یو. یہ بتائیے گا، پہلے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کی خواہش، اب پی ٹی وی پر کون سے خطاب کی خواہش انہوں نے ظاہر کی عمران خان نے، تو ان کو اجازت مل جائے گی؟ اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو کل کو کیا مجھے بھی کون سے خطاب کی اجازت ملے گی؟ میرا بیٹا یہی کہہ رہا ہے. ایک الٹی گنگا بہلانے کی کوشش کانسٹنٹلی ہوتی ہے، بالکل نہیں ملے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا استحقاق نہیں ہے. اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ میرے دوست اور بھائی ہیں اور یہاں بچیاں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں سامنے. یہ تو میرے سیاسی دست و بازو ہیں. کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے. یار ایک منٹ یار، یہ سن لیں کہ پوری دنیا میں مثلا امریکہ میں، برطانیہ میں جو نیشنل کوئی چینل ہوتا ہے وہ قوم سے خطاب ہوتا ہے، وہ صدر یا وزیر اعظم کرتا ہے. آپ نے پوری دنیا میں نہیں سنا ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر نے قوم سے خطاب کیا ہو. عمران خان صاحب تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہیں، ان کے تو 30 سیٹیں ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، مگر اپوزیشن لیڈر کو بھی استحقاق نہیں ہے. اور میڈیا کے دوستوں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. میں 5 سال اپوزیشن لیڈر رہا، بار بار اسپیکر سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ حکومتی وزیر یا وزیر اعظم کی لائیو ہوتی ہے، میری باری آتی ہے تو بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کو کریں نہیں. نہ اس وقت کے اسپیکر نے اجازت دی، نہ حکومت نے اجازت دی. ریکارڈ 5 سال کا نکالیں. میں کوئی ناشائستہ زبان بھی استعمال نہیں کرتا، غیر پارلیمانی الفاظ بھی بیان نہیں کرتا، چھوٹی موٹی تقریر کر لیتا ہوں. تو مجھے 5 سال میں ایک تقریر کے حوالے سے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے.
آج کہتے ہیں جی ان کو تقریر. بھائی عمران خان کی تو ساری تقریر پوری میڈیا پہ آئی, ٹھیک ہے وہ سرکاری چینل پہ نہیں آئی, مگر آئی, تو شکوہ کس بات کا؟ اب یہ جو سرکاری ہیں اس پہ استحقاق ہوتا ہے صدر کا, وزیر اعظم کا. میں وزیر داخلہ ہوں, میں قوم سے خطاب نہیں کر سکتا, تو یہ الٹی گنگا بہلانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور نان ایشوز کو ایشو بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. قوم سے خطاب پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, قوم سے خطاب ملک کا صدر یا وزیر اعظم کر سکتا ہے. یہ سلسلہ عرصہ دراز سے پاکستان میں بھی ہے, یہی قائم رہے گا. اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کو جتنی میڈیا کوریج ملتی ہے اتنی تو پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر نے بھی نہیں لی. دھرنے میں دیکھیں اور آج کل دیکھیں, تو شکوہ کس بات کا؟ آپ کا بہت شکریہ. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ 1-2 دن بعد آف شور کمپنی سے متعلق کچھ کہوں گا, ارادہ کیا ہے, لیکن ابھی میں صرف یہ چیک کر رہا تھا کہ آف شور کمپنیز ہوتی کیا ہیں. وہیں ساتھ ساتھ عمران خان کے جلسے سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو بھی اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے, مذاق بن کے رہ گیا ہے, جس کا دل چاہتا ہے اسلام آباد آ جاتا ہے. نہ ہی ڈی چوک پر جلسے اور دھرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی F9 پارک میں جلسے کی اجازت دیں گے. وہیں ساتھ ساتھ عمران خان کا وہ مطالبہ کہ وہ قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں, وزیر داخلہ نے کہا کہ میں وزیر داخلہ ہوں, میں قوم سے خطاب نہیں کر سکتا. آپ خان صاحب کیسے قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ چودھری نثار نے واضح کر دیا کہ وہ عمران خان کو سرکاری ٹی وی پر خطاب کی اجازت نہیں دیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا میں نیشنل چینل پر خطاب صدر یا وزیر اعظم کرتا ہے, عمران خان تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں. اس کے علاوہ پاناما لیکس کے معاملے پر بات کرتے ہوئے چودھری نثار کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو جانچ کر 1-2 دن کے بعد اس پر تفصیل سے بات کریں گے. وہیں ساتھ ساتھ چودھری نثار نے یہ بھی کہا کہ میں عمران خان کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ اس معاملے کو واضح ہونا چاہیے, پاناما لیکس کے جو بھی معاملات ہیں وہ سامنے آ جانے چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ تحقیقات میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, اور یہ کہا چودھری نثار نے کہ عمران خان سے کہتا ہوں کہ آپ FIA سے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں, لیکن آپ FIA کے افسر کا نام دیں کہ جس کے ذریعے سے تحقیقات کرائی جائیں. اس سلسلے میں یہ بھی کہا کہ عدالتی کمیشن کے لیے ہم نے 2 سابق چیف جسٹس صاحبان سے رابطہ کیا, لیکن نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے معذرت کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ کمیشن کام کرے گا اور حقائق سامنے آئیں گے. وہیں ساتھ ساتھ سول ملٹری تعلقات سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ خدارہ ان تعلقات میں نفاق تلاش نہ کریں, ہم سب محب وطن ہیں اور ان تعلقات میں کوئی نفاق نہیں پڑنے دیں گے. وہیں ساتھ ساتھ عمران خان سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا ملک آپ کے پاس ہے, میڈیا بھی آپ کو کوریج دیتا ہے, آپ جہاں چاہے جلسہ کریں, دھرنا دیں, لیکن اسلام آباد میں اب ہم کسی کو بھی جلسے اور دھرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ڈی چوک ہو یا پھر F9 پارک, کوئی بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور وہیں ساتھ ساتھ قوم سے خطاب کے معاملے پر چودھری نثار نے یہ کہا کہ یہ استحقاق صرف صدر مملکت یا پھر وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے. نہ صرف پاکستان میں یہ رول ہے بلکہ دنیا بھر میں دیکھا جائے تو یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ سرکاری ٹیلی ویژن پر صرف صدر یا پھر وزیر اعظم قوم سے مخاطب ہوتا ہے, اپوزیشن لیڈر کو بھی یہ استحقاق حاصل نہیں ہے. وہیں ساتھ ساتھ جب وہ خود اپوزیشن لیڈر تھے تو اس وقت کی بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرتا تھا تو سرکاری ٹی وی بلیک آؤٹ کر جاتا تھا, ہماری بات عوام تک نہیں پہنچائی جاتی تھی. اس طرح ہوتا ہے, یہ سرکاری ٹی وی اور اسپیکر کی اجازت سے ہوتا ہے, اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے. اور قوم سے خطاب کے معاملے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں قطعاً کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. جو بات وزیر داخلہ نے واضح کی وہ اس سے 1 دن پہلے ہی ہم منظر عام پر لے آئے. پاناما لیکس کا معاملہ, کسی ریٹائرڈ جج نے کمیشن کی سربراہی کی حامی نہیں بھری, یہی کہنا تھا چودھری نثار کا. تو پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں 1 دن پہلے ہی یہ انکشاف ہو چکا ہے. پاناما لیکس کے معاملے پر حکومتی کوششوں کے باوجود کسی ریٹائرڈ جج نے کمیشن کی سربراہی کی حامی نہیں بھری, یہی کہنا تھا چودھری نثار کا کہ وہ ججز کا نام نہیں لے رہے, لیکن جن جج صاحبان, ریٹائرڈ جج صاحبان سے رابطہ کیا گیا ہے وہ تیار نہیں ہوئے, معلوم نہیں ان کی کیا مجبوریاں تھی. تو دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں 1 دن پہلے یہ انکشاف ہو چکا ہے. بالکل 1 دن پہلے یہ انکشاف ہوا ہے. اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج اپنی اس پریس کانفرنس میں